اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے 20 تک کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ لفظی ترجمہ: اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے، اشتروا خرید لی، ضلالت گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت کوئی فائدہ نہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے۔ بامحاورہ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے بنے۔ ان منافقین نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ ان کے اس فعل بد نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، یعنی دنیا میں بھی ان کے راز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فاش کر دیے اور نہ کبھی یہ ہدایت پانے والے ہی تھے۔ آیت نمبر 17: مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ لفظی ترجمہ: مثلہم ان کی مثال، کمثلی جیسے مثال، الذی اس شخص کی، استوقد نارا کہ جس نے بھڑکائی آگ، فلما پھر جب، اضاءت روشن ہو گیا، روشن کر دیا گیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہب اللہ چھین لی اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، فی ظلمات لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے، فی ظلمات لا یبصرون فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ خوب بھڑکائی تو جب اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا گیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی تشبیہ اس شخص کے ساتھ دی ہے کہ جس نے آگ خوب بھڑکائی، پھر جب آگ روشن کرنے کے بعد اور پھر اس کی آگ بجھ گئی، اللہ ان کا نور لے گیا۔ تو ان کے نور لے جانے کی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے، انہیں نور کی کچھ روشنی حاصل ہوئی اور ہر چیز ان پر واضح ہو گئی، پھر نفاق میں مبتلا ہو کر ان کے ایمان کا نور بجھ گیا اور وہ کفر اور نفاق، شک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد انہیں مسلمانوں والے حقوق حاصل ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ ان کے رشتے ناتے رہے، مسلمانوں والی انہیں عزت حاصل ہوئی، وہ ایک دوسرے کے وارث بنے۔ لیکن جب وہ فوت ہوئے تو اللہ نے ان سے ان کا جو ایمان کا نور تھا وہ لے لیا، یعنی جس طرح آگ والے سے ان کی روشنی چھین لی اور انہیں بہت سے اندھیروں میں چھوڑ دیا، یعنی قبر، یوم محشر اور جہنم کے عذاب میں چھوڑ دیا۔ آیت نمبر 18: صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ لفظی ترجمہ: صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون
پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ بہرے گونگے یعنی بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس یہ نہیں لوٹیں گے۔ ان کے بہرے گونگے اور اندھے ہونے کی وجہ ان کے بہرے گونگے اور اندھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ نعمتیں موجود نہیں تھی، بلکہ ان نعمتوں کو رکھتے ہوئے انہوں نے منافقت اختیار کی۔ دین اسلام کو سمجھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد انہوں نے منافقت اختیار کر لی، سو ان کی یہ جو گمراہی خریدی، اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سم بکم عمیون کا لقب دیا کہ یہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے، کانوں کے ہوتے ہوئے اور زبان کے ہوتے ہوئے، یہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی گمراہی خرید بیٹھے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ یہ زبان سے تو یہ مسلمان ہیں، لیکن دل کے پکے کافر ہیں۔ آیت نمبر 19، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ لفظی ترجمہ، او کصیب یا جیسے بارش، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور بجلی ہو، یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے سبب، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش جس میں کئی طرح کے اندھیرے ہیں، گرج اور چمک ہے، اور کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دوسرے گروہ کی مثال بیان فرمائی کہ جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے، لیکن اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے ہمیشہ شک و شبہات میں مبتلا رہے، راحت اور آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے، لیکن جب تکالیف کا سامنا ہوتا تو یہ شک و شبہ میں پڑ جاتے۔ بارش سے مراد اسلام ہے، اندھیروں اور گرج سے مراد تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں پیش آتی ہیں۔ چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں، اور کڑکنے والی بجلی سے مراد جہاد کے احکام ہے کہ جن کی وجہ سے منافقوں کو موت نظر آتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کے اسی فعل بد کی وجہ سے کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ آیت نمبر 20، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لفظی ترجمہ، یکادو قریب ہے، برق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب کبھی، اضاء وہ چمکتی ہے، لہم ان پر، ماشو چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ اور اگر، شاء چاہتا اللہ، لَذَهَبَ تو چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عَلَى كُلِّ ہر چیز پر، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ محاورہ ترجمہ،
قریب ہے، بجلی ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے اس میں وہ چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت، ان کی نگاہیں لے جاتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ دین اسلام میں آخر سب نعمت ہے، مگر اول کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، جیسے بارش کہ آخر اسی سے آبادی ہوتی ہے، اول کڑک ہوتی ہے، اور بجلی ہے۔ منافق لوگ اول تو سختی سے ڈر جاتے ہیں اور انہیں آفت نظر آتی ہے، جیسے بادل کی چمک میں کچھ اجالا ہوتا ہے، جیسے بادل کی چمک میں کچھ اجالا ہوتا ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، اسی طرح منافق کے دل میں کبھی اقرار ہوتا ہے تو کبھی انکار۔ اور اگر اللہ تعالیٰ پہلے گروہ کی طرح چاہتا تو ان کی سماعت، ان کی نگاہیں لے جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، ایک دستور ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 اور 20 لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر سیکھی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔